السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل پوچھیے۔ بھائی میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ نے پوری نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ جی بھائی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ صحیح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ۔ اس کا کیا مفہوم ہے بھائی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھ کر بتائی تو صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا، تکبیر تحریمہ کے وقت۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 740۔ اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ کیا شیخ البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے؟ جی ہاں بھائی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، اور یہی حدیث ابن مسعود 23 سے زیادہ سندوں سے روایت کی گئی ہے، اور رفع یدین نہ کرنے کی 27 سے زیادہ احادیث مختلف اسناد کے ساتھ درجنوں کتب احادیث میں درج کی گئی ہے۔ اس لیے بھائی آپ کو بھی اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ نے حدیث سے دلیل تو دی، مگر مجھے ایک بھائی نے حدیث بھیجی ہے۔ اچھا، مجھے بھی بتائے وہ حدیث کون سی ہے؟ جی یہ دیکھیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ یار آپ نماز میں بار بار ہاتھوں کو کیوں بلند کر رہے تھے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع فعل مثلہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثلہ۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کرتے وقت 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا۔ آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے بعد جب رکوع کے لیے تکبیر کہی تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اور اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ اس لیے آپ کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ جی انشاءاللہ میں اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اوہ بھائی، یہ حدیث میں نے بھی پڑھی ہے۔ آپ کو جس بھائی نے یہ حدیث بھیجی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ظاہر میں تو دونوں حدیث ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ آپ نے جو حدیث پیش کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھایا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھائے، پھر سلام پھیرنے تک دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اور جو حدیث میرے دوست نے بتائی اس میں تو شروع نماز میں، پھر رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ بھائی اب یا تو آپ نے جو حدیث پیش کی وہ صحیح ہے، یا میرے دوست نے جو پیش کی وہ صحیح ہونی چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، دونوں حدیث صحیح ہے، مگر جو حدیث میں نے پیش کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری وقت میں اسی پر عمل تھا، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، تمام عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہما اور کثیر صحابہ اکرام کا عمل یہی تھا کہ وہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ او اچھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پہلے جو نمازیں ادا کی اس میں رفع یدین کیا تھا، اور پھر بعد میں جب نمازیں ادا کی اس میں رفع یدین ترک کر دیا۔ جی بالکل بھائی، ایسا ہی ہے،
اس لیے جو احادیث رفع یدین کرنے کی آئی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو رفع یدین نہ کرنے کی آئی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا بھائی، پھر کیا ہم دونوں حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی؟ یعنی کبھی ہم رفع یدین کریں اور کبھی نہ کریں؟ نہیں بھائی، ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا اور پھر اس کے بعد صحابہ نے بھی اسی پر عمل کیا، یعنی صحابہ نے بھی رفع یدین نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سنت یہ ہے کہ ہم بھی رفع یدین نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا، اور یہ بھی لازم نہیں کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کیا جائے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب جز رفع یدین میں ایک صحیح حدیث بیان فرمائی ہے، جس میں دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھوں کو اٹھانے کا یعنی رفع یدین کرنے کا ذکر ہے۔ اچھا، کیا ایسی بھی حدیث ہے؟ جی بھائی، اور بھائی کیا جس دوست کے بارے میں آپ نے بتایا وہ دونوں سجدوں کے درمیان کبھی رفع یدین کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ دونوں سجدوں کے درمیان تو کبھی رفع یدین نہیں کرتے، ہاں مگر ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث پر عمل کرو، صحیح حدیث پر عمل کرو۔ جی بھائی، مجھے پتا ہے کہ اکثر ایسے لوگ علم سے جاہل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سمجھ سے عام مسلمانوں کو صحیح حدیث کے نام پر غلط مسئلے بتا دیتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا لازم نہیں، بلکہ صرف انہی صحیح احادیث پر عمل کرنا چاہیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کا ذکر ہو جو سنت جاری رہی، اور اسی پر صحابہ نے بھی عمل جاری رکھا۔ اور یہی نہیں بھائی، ایک بات اور سن لو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ رفع یدین کرنے اور نہ کرنے میں آخری فعل رفع یدین نہ کرنا ہے۔ حوالہ الروضہ النودیہ صفحہ 95۔ اچھا بھائی، چلو مان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں رفع یدین ترک فرما دیا، مگر آپ نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نے بھی ترک فرما دیا۔ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی بھائی، بالکل ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا۔ سنن دار قطنی حدیث نمبر 1144۔ اور دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی، انہوں نے صرف نماز کے شروع کرتے وقت ہاتھ بلند فرمائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2472۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2460۔ اور حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے تمام اصحاب صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حدیث نمبر 2461۔ ماشاءاللہ بھائی، واہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے مجھے مسئلہ سمجھا دیا۔ اب سے انشاءاللہ میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھوں گا۔ جزاک اللہ بھائی۔